کیا ہم مسلمان جن سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ ایک جی، جن سے مدد مانگ سکتے ہیں جن سے، اچھا جن شیطان سے نہیں، جن شیطان جھوٹے ہوتے ہیں ان سے مدد مانگنا غلط ہے۔ یہی ہوتا تو آج کل بہت کچھ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے قبضے میں جن ہے، میں نے شاید کبھی آپ لوگوں کو حرم کے درس میں نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کے ایک بزرگ آئے تھے انہی دنوں میں جب کہ ثانی رائی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے بم کا حادثہ ہوا تھا اور وہ شاید دفن ہو گئے تھے، اور قصہ بالکل تازہ تھا لوگوں کے ذہنوں میں۔ تو آئے تو انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ یہ جن سے ان کا عمل ہے۔ میں ایک بزرگ تھے مولانا عطا اللہ ثاقب، جن سے الحمدللہ کافی کتابوں میں اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اشارہ کیا کہ کتاب التوحید فتح المجید وغیرہ کا ترجمہ کیا، اور مجھے ہی کہا کہ اس کو دیکھ دو، اور پھر حرم کی طرف سے جب انہوں نے درخواست دی تو ہمیں ہی کہا گیا کہ اس کو دیکھ کر کے اس پر رپورٹ لکھو، تو ترجمے کی صحت کا لکھ کر کے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان سے بیچا، اور پھر دوسری کتابیں بھی۔ تو ایک مرتبہ آئے کہ ایک کتاب ہے ذرا دیکھ دینا، اور شام کو ہم لوگ عام طور پر جمعرات کے دن حرم میں جاتے تھے، بچے بھی جاتے تھے، تو لے آنا۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ بھول گیا کتاب، دیکھا تو تھا، اس کو کچھ نوٹ بھی چڑھایا تھا، تو بھول گیا۔ تو کہتے ہیں آج ہمیں 11 بجے رات میں ہمارا جہاز میں بھی نکل رہا تھا، کیا کروں کیسے کروں؟ ہم نے کہا جائیے پھر کبھی آئیے گا، میں کسی کے ہاتھ سے دوں۔ کہا نہیں، یہ بزرگ یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی منگا دیتے ہیں۔ ایسے ہی کہا واللہ بڑے اطمینان سے کہا بھی منگا دیتے ہیں۔ تو یہ جو دکا تھا تھوڑا سا اونچا، اب تو برابر کر دیا گیا ہے۔ مکبریہ کی طرف ادھر بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے تھے، تو ہم نے کہا دیکھیے آپ کو گالی دے رہے ہیں۔ کہا کیا؟ کہتے ہیں کہ ابھی کسی کے ذریعے سے آپ منگا دیں گے، اپنی کتاب ہے ان کی۔ کہا ہاں آپ اجازت دیجیے تو منگا دیتا ہوں۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اہل حدیث عالم مولانا اسماعیل صاحب گجرانوالہ کے تھے، جو مولانا اسماعیل گجرانوالہ بڑے والے تھے ان کے نام کے، اور وہ CID وغیرہ میں بھی شاید پاکستان میں کام کرتے تھے۔ بہرحال جب انہوں نے کہا منگا دیں گے تو ہم نے ان سے کہا آج کینسل کیجئے سفر، اور کل آپ مولانا آئیے ہمارے گھر پر ناشتہ کیجئے، وہاں پھر آپ کا ہم امتحان لیتے ہیں۔ کہا چلیں گے۔ آئے، واقعی کچھ ایسی چیز رہی، میں نے کسی کی امانت رکھی تو میں نے، اور وہ بھی کسی کرتون میں باندھ کے رکھا تھا۔ نہیں رکھتا ہوں، کوئی ایسا چور نہ گھسے گھر میں، الحمدللہ تو بنک میں ایک پیسے رہتے ہیں۔ تو اس وقت کسی کی امانت رکھی ہوئی تھی، اور باندھ کر کے لکھ کر کے کرتون میں، کیونکہ جگہ نہیں تھی کتابوں کی، تو تھوڑا سا ادھر باندھ کے رکھے تھے، ضرورت کے وقت نکالتے تھے۔ نے کہا رکھی ہوئی ہے 10-15 کراتین ہیں، اس میں سے آپ وہ چیز لے آئیے۔ کہا کہ کس کرتون میں؟ ہم نے کہا نہیں، وہ ہم نہیں بتائیں گے نمبر وغیرہ۔ اچھا، کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کچھ پڑھا، کیا پڑھا اللہ تعالیٰ، اب وہاں مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ جن سے تعلق رکھنا بھی خطرناک ہوتا ہے، اس میں ہو سکتا ہے دین ایمان کا بھی کچھ سودا ہو رہا ان کے ذریعے سے، اللہ خیر کرے۔ انہوں نے کہا کہ میرے جن جو ہیں وہ مسلمان ہیں سب، اور میری مدد کرتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، مجھے شبہ ہے۔ اچھا بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں اچھا، ہم لوگ بیٹھے تھے وہیں نیچے، اور وہ ہماری جگہ پر جہاں ہم لکھتے پڑھتے تھے، تو وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، میں اس کے ساتھ نظر نیچی کیجیے، جی ہوں نظر نیچی کیا، وہ لا کر کے ایسے ان کے ہاتھ میں دیا۔ میں نے دیکھا میرے ہاتھ کا لکھا وہ سب، میں نے کہا اچھا پکڑ کے رکھیے۔ گیا میں، کرتون کھلا بھی نہیں تھا۔ اب اس کو کیا کہیں گے ہم؟ خدائے نظر کو دھوکہ دیا یا کیا کیا؟ گیا کھولا وہی کرتون جس میں دفتر دیکھا، جس کرتون میں لکھا تھا، جس کے کرتون میں فلاں کتابیں ہیں تاکہ ضرورت کے تحت میں اس کو لے لوں۔ بہرحال گیا، واقعی کھولا تو نہیں ہے اس میں۔ پھر ہم نے کہا کہ اچھا واپس کر دیجئے، واپس کیا تو اس طرح کی چیزیں رہی ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے کہا نہیں، آپ یہ کام نہ کیجئے، کیونکہ آپ کو کبھی دھوکہ دے سکتے ہیں یہ لوگ، اور یہ لوگ دوست نہیں ہوتے۔ تو بعد میں پتہ چلا ایک آدمی کو اور بھیجا تھا، اس کی ماں بہت دنوں تک جنوں کے اس میں پریشان تھی، اہل حدیث ہونے کے ناطے وہ کہا کوئی آدمی بتاؤ، پاکستان گئے اور انہوں نے پڑھا اور ٹھیک ہو گیا۔ 25 سال سے ان کی ماں پریشان تھی۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی نے اور کہا، تو ہم نے ان کا پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ اس وقت ایسے بیمار ہیں کہ ان کو ہوش نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں چیختا، مجھے مارا کسی نے، مجھے مارا، ذرا دیکھو، پورا جسم کالا ہوا ہے۔ انہوں نے مار کر کے ان کو، پھر اس طرح ان کی جان نکلی۔ اس وجہ سے جنوں سے تعلق، ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس، ملک الناس،
اللہ الناس روڈ پڑھتے رہیں، دور رہیں، اور ان سے مدد کی ضرورت نہیں، وہ کسی وقت بھی آپ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ آپ نہیں جانتے ہیں، پیارے رسول کو آ کر کے منافقین نے کہا کہ آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، آ کے ظاہر کر دیں گے آپ کو بڑے ہی محبت کے ساتھ، ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ معوذات پڑھ کر کے، آیت الکرسی پڑھ کر کے ان سے دور رہنے کی کوشش کیجیے، اور ان سے مدد نہیں لے سکتا۔ ہاں، اس درمیان میں نے کہا مولانا، اگر آپ کے اندر یہ اتنی بڑی طاقت ہے تو کیوں نہیں پتہ لگاتے کہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کس نے قتل کیا ہے، کس نے شہید کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اگر میں بتا دوں تو بڑی قتل و غارت گری ہوگی، یہ چیزیں ایسی انہوں نے کہی۔ تو بہرحال بہت سی چیزیں ہیں ایسی، انہوں نے کہا وہ جھوٹ بول کر کے لڑانا چاہیں گے، ورنہ وہ بتا دیں چپکے سے، اور یہ کہ اگر آپ کی بات مانی جاتی ہے جا کر کے کہیے، پکڑا جائے اس کا، اگر اعتراف کر رہا ہے، کیونکہ جنوں کے کھانے پر یا آپ کے تہمت ڈالنے پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ پناہ مانگیں، ان کے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔